بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جس روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس باب کی آخری اور ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت کو میں نے اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے اور اس مختصر وقت میں انہی اجزاء کے لحاظ سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے اور بخاری میں اس کا جو رقم ہے وہ 2941 ہے۔ روایت کا پہلا حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عن جبیر ابن حیہ قال بعث عمر الناس فی افناء الامصار یقاتلون المشرکین فاسلم الہرمزان فقال انی مستشیرک فی مغازی هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین مثل طائر له راس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والراس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والراس وَإِن شُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانُ وَالْجَنَاحَانُ وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرٌ وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فارس فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عن جبیر ابن حیہ قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وبیننا وبین القوم النہر وما لنا کثیر خیول خرج علینا عامل کسریٰ فی 40,000 حتی وقفوا علی النہر ووقفنا من حیالہ الآخر وکن 12,000 فقام ترجمان فقال لیکلمنی رجل منکم فقال المغیرہ سل اما شئت قال ما انتم قال نحن اناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبي من أنفسنا نعرف أباه وأمه فامرنا نبینا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ او تودوا الجزیہ واخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالت ربنا انہ من قتل منا سارا الی الجنہ فی نعیم لم یرا مثلہ قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ یہ اس روایت کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ جابر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا، یعنی جس وقت انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد مختلف شہروں میں لشکر بھیجنا شروع کیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی ان میں سب سے پہلے مشرکین عرب تھے، پھر اس کے بعد اہل کتاب، اور آخری 4 سال تھے جس میں آپ نے خطوط لکھے اور گرد و پیش کی 8 ریاستوں کو۔ سلطنتیں تو 2 ہی تھیں، بڑی سلطنتیں، ایک کسریٰ کی سلطنت، ایک قیصر کی سلطنت، لیکن کچھ چھوٹی مملکتیں بھی تھیں، تو ان سب کو آپ نے خطوط لکھے اور دعوت دے دی۔ تو اس طرح گویا اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنے دائرہ دعوت کے لحاظ سے ان 3 جماعتوں کو پیغام دیا براہ راست دنیا میں موجود ہوتے ہوئے۔ یہ اتمام حجت کا باب ہے جس کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب معاملہ کیسے ہوا۔ پیچھے بعض روایتوں میں قانون بیان ہو گیا ہے، اس کی بعض توضیحات بیان ہو گئی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب براہ راست دعوت دی جاتی ہے
اور لوگوں کو اتنی مہلت بھی دے دی جاتی ہے کہ جس میں وہ آ کے پیغمبر کی بات سن سکیں، اس سے مل سکیں، اس سے بات کر سکیں، اپنے اشکالات پیش کر سکیں، اور پھر پیغمبر کے ساتھ اللہ کی معیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے بے شمار شواہد پیش آ جاتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، تو گویا لوگ پیغمبر کو زمین پر دیکھ لیتے ہیں اور اللہ کو، اس کی معیت کے ظہور کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے قرآن مجید ہی سے، جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جس وقت ایک دائرے میں یا ایک علاقے میں یا ایک قوم میں یہ دعوت برپا ہوتی ہے تو پیغمبر کا موجود ہونا، پیغمبر کا اتنی مہلت لوگوں کو دے دینا کہ وہ آ سکیں، مل سکیں، بات کر سکیں، اور اللہ کی معیت کے ظہور کی خبریں پہنچ جانا، یہ کافی ہے۔ یعنی اس کے بعد پیغمبر پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ہر دروازے پر دستک دے کر ہی، بلکہ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ جو کسی علاقے کی مرکزی بستی ہے جہاں سے سب کو اطلاع ہو سکتی ہے، بس وہیں پیغمبر کا ہونا کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ گویا اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب خبر فی الواقع پہنچ جائے اور بیدار کرنے کے لیے سارے عوامل جمع ہو جائیں تو عذر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے جا کے خود معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے۔ اگر فی الواقع کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں تحقیق کرنی ہے اور دیکھنا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس موقع کے اوپر یہ صورت تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا، اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ جو تیسرا گروہ یا تیسری جماعت ہے، یعنی گرد و پیش کی سلطنتیں، ان کے لوگوں کو صحابہ کرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام ہیں جن کو سزا کا حق دیا گیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب منکرین کی سزا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھ سے ہوگی۔ تو اختیار ان کو قرآن مجید نے دے دیا، پیغمبر نے اپنے سامنے جو کچھ دیکھ لیا وہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ ایک حصہ ہی آپ دیکھیں گے، یہ باقی جو کچھ ہے یہ ظہور پذیر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہاں دیکھیے کہ جب سب شہروں میں بھیجا، وہ ان کے میدانوں میں مشرکین سے جنگ کرتے رہے، یعنی اہل کتاب سے بھی مشرکین سے بھی یہ جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہاں یہ لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جس میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ان سب لوگوں کے لیے ایک عام لفظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ روایتوں میں ظاہر ہے کہ وہ احتیاط ملحوظ نہیں ہوتی جو قرآن مجید میں ملحوظ ہوتی ہے، چنانچہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو شامل ہے۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہیں، یہ انہی جنگوں کا نتیجہ تھا کہ ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہرمزان کون ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قادسیہ کے مارکے میں ایرانی لشکر کا ایک سردار اور شستر کا حاکم تھا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ تو یہ جنگیں اس زمانے میں اس مقصد سے ہو رہی تھیں۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یعنی ان سب لوگوں سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے موت یا محکومی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ سزا کا اعلان سورہ توبہ میں کر دیا گیا ہے کہ مشرکین کے لیے یہ سزا ہے، اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے۔ تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور کیجیے۔ ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہے، ایک پرندے جیسی ہے جس کا ایک سر اور دو بازو اور دو پاؤں ہیں۔ سو اگر ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے دونوں پاؤں اور اس کا سر ایک بازو کے ساتھ بھی پرواز کے لیے اٹھ سکیں گے۔ بڑی عمدہ تمثیل ہے۔ پھر اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر اٹھنے کے قابل ہوں گے، لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو پاؤں بھی بیکار ہو جائیں گے، دونوں بازو بھی اور سر بھی۔ تو اس نے گویا پرندے سے تشبیہ دی ان سب قوموں کو اور ان بڑی سلطنتوں کو، اور یہ تشبیہ جو تھی یعنی بازو ہے، سر ہے اور اس کے ساتھ پاؤں ہے۔ تو اس نے کہا پر سر تو کسرا ہے اور ایک بازو کیسر اور دوسرا فارس،
اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسریٰ پر حملے کے لیے نکلیں۔ بکر اور زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا، یعنی یہ انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کسریٰ کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گویا اس روایت میں ایک پس منظر کی تصویر سامنے آ گئی ہے، یعنی اس طرح یہ لوگ نکلے۔ مقصد یہ تھا اور یہ چیز پیش نظر تھی کہ اب وہ لشکر بھیجے جائیں گے کہ جو جا کر اللہ کے پیغمبر نے جن علاقوں کی طرف دعوت دے دی تھی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس کی تفصیلات آگے زیر بحث آئیں گی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک طویل روایت پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا تھا، ترجمے کے کچھ حصے رہ گئے تھے، اس لیے میں وہیں سے اب اس کو آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عمر نے جب باہر کے علاقوں کی طرف فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ہرمزان سے مشورہ کیا۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، وہاں آ گئے تھے، مدینہ ہی میں رہتے تھے، چونکہ ان علاقوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو سیدنا عمر اس طرح کا مشورہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے جو مشورہ دیا اس میں یہ بتایا کہ اس وقت ایک طرف کسریٰ ہے، ایک طرف قیصر ہے، فارس کی سلطنت ہے، تو اب آپ کو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو مشورہ یہ تھا کہ پہلے کسریٰ پر حملے کے لیے نکلیں۔ اس میں ایک بڑی عمدہ مثال بھی اس نے بیان کی کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے جو اس وقت لوگ ہیں تو یہ پرندے کی طرح ہیں۔ پرندے کا سر بھی ہوتا ہے، 2 بازو بھی ہوتے ہیں، 2 پاؤں بھی ہوتے ہیں، تو سر کی حیثیت کسریٰ کو حاصل ہے۔ اگر آپ باقی چیزوں کو کاٹتے توڑتے رہے تو تب بھی یہ دشمن زندہ رہے گا۔ آپ ابتدا یہاں سے کریں۔ یہ گویا ایک جہاندیدہ آدمی نے سیدنا عمر کو مشورہ دیا، انہوں نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ ہم نے یہاں تک ترجمہ پڑھ لیا تھا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا، یعنی اس مشورے کو قبول کر کے انہوں نے کسریٰ کے خلاف اقدام کا حکم دے دیا۔ ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی، یعنی کوئی دریا درمیان میں آ گیا، تو اب دوسری جانب دشمن ہے اور ادھر ہم ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، یعنی ساز و سامان کوئی ایسا نہیں تھا۔ اس طرح کی صورت نہیں ہے کہ اب سلطنت کے پاس بڑی طاقت آ گئی تھی اور بڑی فوجیں بن گئی تھیں اس لیے روم و ایران پر حملہ کر دیا گیا، بلکہ وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جیسی بے سر و سامانی میں بدر و احد ہوئے تھے ویسے ہی یہ ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کسریٰ کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا، یعنی جو مقابلے میں لشکر آیا اس کی تعداد کوئی 40,000 کے قریب تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ ساز سامان نہیں تھا، اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ہم دوسری طرف سامنے کھڑے تھے اور تعداد صرف 12,000 تھی، یعنی یہ تناسب تھا، اور کوئی ساز و سامان زیادہ نہیں تھا۔ جنگ میں ظاہر ہے گھوڑے بازی پلٹ دیتے تھے، اس وقت ہاتھیوں وغیرہ کا معاملہ تو تھا نہیں وہاں، تو اس وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو ٹینک تو نہیں تھے زیادہ، تاہم تعداد کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر ایک ترجمان اٹھا اور اس نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کر لے، یعنی وہ جو سامنے کا لشکر ہے جو نہر کے دوسری جانب کھڑے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ذرا ہمارے ساتھ بات کر لے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔
تو ادھر سے مغیرہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ یعنی یہ روم کی سلطنت، یہ فارس کی سلطنت، یہ سلطنتیں جو صدیوں سے قائم ہیں، یہ عرب کے قبائلی، تم لوگ کون ہو؟ ذرا اپنا تعارف کراؤ، کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ کون ہو؟ مغیرہ نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، سخت بدبختیوں میں گھرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے، بھوک کے مارے چمڑا اور کھجور کی گٹھلیاں تک چوس لیتے تھے، اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا حال تھا، دنیاوی لحاظ سے یہ حال تھا اور دینی لحاظ سے یہ حال تھا۔ تو ہم وہی عرب ہیں جن کے بارے میں تم سنتے رہے ہو کہ جن کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پہننے کو تھا، ایسے ہی غریب غربا تھے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے، جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے، ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت ہم کو حاصل ہوئی کہ اسی قبائلی علاقے کا اللہ نے انتخاب کیا، اسی وادی غیر ذی زرع میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آباد کیا تھا اور خدا کا حرم بنایا تھا، یہاں ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے۔ یعنی کوئی اجنبی شخص نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے تھے کہاں پیدا ہوئے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس سے ہم پوری طرح واقف تھے۔ یہ دیکھیے ایک صحابی اس مارکے سے پہلے، اور ایک بڑے صحابی ہیں، وہ ان کے کہنے پر ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ تو یہ اسلوب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ حج میں اختیار کیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی نبی بھیجا نہ رسول۔ تو نبی اور رسول کے اندر جو فرق رہا ہے اس کو انہوں نے بھی واضح کیا، اور اس طرح واضح کیا جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتے رہے ہیں، ہماری طرف جس ہستی کی بعثت ہوئی وہ نبی تو ہیں ہی، وہ رسول بھی تھے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی، یعنی کیوں انہوں نے دہرا کے یہ کہا، پہلے نبی کہا اور پھر کہا کہ رسول۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ آگے جو حکم بیان ہوا ہے وہ خدا کا کوئی رسول ہی دے سکتا تھا۔ رسولوں کے بارے میں جو اللہ کی خاص سنت ہے اس کا چونکہ ظہور ہو رہا ہے، تو انہوں نے وضاحت کی کہ نبی آئے، اور نبی نہیں بلکہ ہمارے رسول آئے۔ پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کوئی اجتہادی فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تم نے اقدام کرنا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو۔ یہ اب حکم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا کہا ہے ہمیں، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے تمہاری طرف، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، یا اس کو قبول کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، توحید پر قائم ہو جاؤ گے، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دے کر حفاظت سے رہو، محکومی کو قبول کرو گے۔ ان دو کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تم قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ ہے۔ یعنی پھر ہم میدان میں نکل آئے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم پر نکل آئے ہیں، پھر اس میں کوئی ہم کمی نہیں کریں گے اپنی طرف سے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہوا کہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر کی قوموں کے خلاف جو اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا گیا، یہ اقدام زیر بحث رہا ہے کہ وہ معاملات جو جزیرہ نمائے عرب میں ہوئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے، لیکن یہ اقدام بعد میں کیا گیا۔ بعد میں کیا گیا تو کیا باعث تھا؟ میرا اپنا رجحان ایک زمانے تک یہ رہا ہے کہ یہ اجتہادی فیصلہ تھا، لیکن اس روایت کے سامنے آنے کے بعد بالکل واضح ہو گیا کہ اس کا حکم بھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ جزیرہ نما عرب سے باہر کی قوموں کے خلاف جو اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا گیا وہ محض صحابہ کا اجتہاد نہ تھا، جیسا کہ ہم نے بھی دوسری جگہ لکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کو دعوت خود دی اسی طرح ان کے خلاف اقدام کا حکم بھی خود ہی دیا۔ یعنی یہ پوری بات ہی آپ نے خود کی۔
ہم نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ وضاحت کی ہے کہ یہ حکم سنت الہی کے مطابق اور انہی قوموں کے خلاف دیا گیا تھا جن پر آپ نے خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری کر دی تھی، اور وہ تین ہی تھیں: مشرکین عرب، عرب کے اہل کتاب، اور روم اور ایران کی سلطنتیں اور ان کے ملحقات میں سے بعض دوسری ریاستیں۔ یہ 8 کے قریب تھیں، ان سب کو آپ نے خط لکھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اور جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔ یعنی ہمیں دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں، یہ علاقے ہمارے سامنے سرنگوں بھی ہونے ہیں، ہمیں یہاں پر حکومت بھی ملنی ہے، ہمارا یہاں اقتدار بھی قائم ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگ ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ شہید ہو جائیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو یہ ایک صحابی نے اس پوری بات کو اس کے آخری نتائج تک میدان جنگ میں کھڑے ہوئے جو پہلا بڑا مارکہ ہے اس میں بیان کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتمام حجت کے قانون کے اطلاق کی کیا نوعیت رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتمام حجت کے باب میں ایک بڑی مفصل روایت ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے وقت کے لحاظ سے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے گرد و پیش کی حکومتوں پر طاقت کی ہے، تو سیدنا عمر نے ہرمزان سے اس پر مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس وقت جو سامنے طاقتیں موجود ہیں ان کا اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلے کسریٰ کا سر توڑنا چاہیے۔ یعنی اگر اقدام کرنا ہے تو اس اقدام میں مقدم کسریٰ کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فارس کا علاقہ ہے جو سب سے بڑھ کر مزاحمت دے گا۔ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ایک پرندے کی مثال دے کے اس نے سمجھایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے بازو توڑ دیں پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا، پاؤں توڑ دیں پھر بھی کچھ کرنے کے قابل ہوگا، سر توڑ دیں تو پھر ختم ہوگا۔ تو کسریٰ کی مثال ایسی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اس کا مشورہ قبول کیا اور نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کیا اور مسلمان نکلے۔ وہاں پر جب آمنا سامنا ہوا ہے، یہ قادسیہ کا مارکہ ہے جس کی یہاں پہ کچھ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کے ترجمان کے ساتھ گفتگو کی۔ اس گفتگو کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم اگر نکلے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ اجتہادی فیصلہ ہے، ہم اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم پر نکلے ہیں۔ یعنی آپ نے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ ان علاقوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ یہ لوگ اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر تم آگے بڑھو گے اور جا کر ان پر اسی قانون کا نفاذ کرو گے جو قانون تمہیں قرآن مجید میں یہاں جزیرہ نماء عرب کے مشرکین کے باب میں اور اہل کتاب کے باب میں دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اسی ذیل میں یہ بات بھی کہی کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ تو خیر اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ پالے گا، اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک صلہ ہے، لیکن ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری گردنوں کے مالک ہوں گے۔ یعنی اس علاقے پر ہماری حکمرانی کی پیشین گوئی بھی اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے کر دی، اس میں اب کوئی دوسری رائے باقی نہیں رہی۔ یہ بتانے کے بعد اب گویا دوسری جانب سے بات کی گئی تو کہا کہ فقال اتدرون ما مثلنا و مثلکم قال المغیرہ ما مثلنا و مثلکم قال مثل رجل له بستان ذو رحاین وکان له ثعلب قد آذا
फ़क़ाल लहू रब्बुल बुस्तान या अय्युहल सालब लौला अन तुनत्तिना हायती मिन जीफतिका लहय्यातु मा कतलक व अन्ना लौला अन तुनत्तना बिलादुना मिन जीफतिकुम लकुन्ना कतलनाकुम बिलम्स। काल लहुल मुगीरा हल तदरी मा काल सालब रब्बिल बुस्तान काल मा काल लहू काल लहू या रब्बल बुस्तान अन अमूत फ़ी हायतिका ज़ा बैनर रिहायन अहब्बु इलैया मिनन अखरुजा इला अर्दिन कफ़्र लैसा बिहा शैयुन मा उदना फ़ी ज़ालिक शकाय अबदा हत्ता नुशारिककुम फ़ी मा अंतुम फ़ी औ नमूत। काल जुबैर फ़अक़मना अलैहिम यौमन ला नुकातिलुहुम वला युकातिलनल कौम काल अबी लम अरा कल यौम कत इन्नल उलूज यजीऊन कान्नहुम जिबालुल हदीद वक़द तवासक़ु अल्ला यफ़िर्रु मिनल अरब वक़द कुरना बाज़ुहुम इला बाज़ हत्ता काना सबतुन फ़ी किरान व अलक़ौ हसकल हदीद खल्फ़हुम व क़ालू मन फ़र्र मिन्ना अकरहु हसकुल हदीद। इसके बाद अब तर्जुमा है कि उसने ये सुना, यानी जब मुगीरा बिन शोबा ने वो तकरीर की और ये बताया कि हमें किस ज़िम्मेदारी पर भेजा गया है, तो दूसरी जानिब से जो तर्जुमान था उसने ये सुना तो कहा, तुम जानते हो कि हमारी और तुम्हारी मिसाल क्या है। ये अंदाज़ा होता है कि अरबों के यहाँ भी और अजमियों के यहाँ भी ये तमसील का तरीक़ा रहा है बहुत। यानी जब हुर्मुज़ान ने मशवरा दिया तो उसने भी एक तमसील बयान की, इन्होंने अब बात की है तो यहाँ भी एक तमसील बयान कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि हमारी और तुम्हारी मिसाल क्या है। मुगीरा ने पूछा क्या मिसाल है। मुगीरा बिन शोबा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सहाबा में से हैं, वही बात कर रहे हैं, यानी दूसरी जानिब से एक तर्जुमान है और इधर से ये बात कर रहे हैं। मुगीरा ने पूछा क्या मिसाल है हमारी और तुम्हारी। उसने कहा ये उस शख्स की मिसाल है जिसका खुशबूदार पौधों का एक बाग था। अब ज़ाहिर है कि उसने अपनी सरज़मीन को, फ़ारिस के इलाके को, अपनी हुकूमत को इससे तशबीह दी है। ये उस शख्स की मिसाल है जिसका खुशबूदार पौधों का एक बाग था और वहाँ एक लूमड़ी थी जिसने उसको सता रखा था। यानी अरबों को क्या कह रहा है, गोया एक लूमड़ी की तरह तुम हमारे बाग में घुसाए हो। और वहाँ एक लूमड़ी थी जिसने उसको सता रखा था। बाग के मालिक ने उस लूमड़ी से कहा, ए लूमड़ी, अगर ये बात ना होती कि तू अपने मुर्दा जुस्से की बदबू से मेरे बाग को भर देगी तो मैं कुछ एहतमाम करता कि तुझे कत्ल कर दिया जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारी गर्दनें मार के अब तक फारिग हो चुके होते, ये जो थोड़ी बहुत मोहलत दी है और बात कर रहे हैं और अब तक हमला नहीं किया और घर में तुम्हारे जाकर तुम्हें दफन नहीं किया, तो वजह सिर्फ ये है कि अगर तुम्हारे मुर्दा जुस्से की बदबू से हमारा बाग ख़राब हो रहा हो तो कुछ एराज़ी करना चाहिए। ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि क्या रौनत है इसमें, क्या तकब्बुर है और क्या मिसाल है। जिसने उसको सता रखा था लूमड़ी ने, बाग के मालिक ने उस लूमड़ी से कहा है, लूमड़ी अगर ये बात ना होती कि तू अपना मुर्दा जुस्से की बदबू से मेरे बाग को भर देगी तो मैं कुछ एहतमाम करता कि तुझे कत्ल कर दिया जाए। हमारा मामला भी यही है, अगर हमको भी ये अंदेशा ना होता कि तुम्हारे मुर्दार जिस्म से हमारे शहर बदबूदार हो जाएंगे तो हम कल ही तुम लोगों को कत्ल कर चुके होते। यानी ये उसने गोया इजहार किया अपनी रौनत, तकब्बुर, अपनी शान और इसका कि तुम्हारी क्या हैसियत है हमारे मुकाबले में। इस पर मुगीरा कहने लगे, जानते हो, उन्होंने तमसील लौटा दी, जानते हो कि लूमड़ी ने बाग के मालिक को क्या जवाब दिया था। जब लूमड़ी के बारे में उसने ये कहा तो उसने क्या जवाब दिया। उसने पूछा क्या दिया था। मुगीरा ने कहा, उसने जवाब दिया था कि मुझे खुशबूदार पौधों के दरमियान तुम्हारे इस बाग में मरना इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं यहाँ से निकलकर उस बेआबो गया मुल्क में जाऊँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी हम तो यहाँ मरने का इरादा करके आए हैं, पहले ही यही इरादा है, तो तुम हमें क्या धमकियाँ दे रहे हो। हम उन बदबख्तियों में कभी लौटने के नहीं हैं, यहाँ तक कि तुम लोग जिस सूरत हाल में हो तुम्हारे साथ हम भी उसमें शरीक हो जाएं। यानी मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस वक्त जो हालत तुम्हारी है
ہمیں پیشین گوئی کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب خزانے اب ہمارے ہاتھ آنے ہیں، ان ملکوں پر اب ہمیں حکومت کرنی ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اپنے حواشی میں کہ مطلب یہ ہے کہ عرب کے صحرا سے نکل کر اس تمدن کا حصہ بن جائیں جو تمہاری اس سرزمین پر قائم ہے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس پیشین گوئی کے نتیجے میں آئے ہیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے، یعنی یہ مکالمہ ہو گیا، اس کے بعد بھی جنگ نہیں ہوئی، نہ ہم نے ان سے جنگ کی نہ ان لوگوں نے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، ان کافروں کے لشکر یوں امڈے چلے آ رہے تھے جیسے لوہے کے پہاڑ ہوں۔ ادھر تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، 12,000 کی تعداد تھی، وہ 40,000 کے قریب تھے۔ وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، یعنی باقاعدہ 6 7 لوگوں کو باندھ دیا تھا۔ وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے ہی، یہاں تک کہ ایک رسی میں 7 بندھے ہوئے تھے۔ اپنے پیچھے انہوں نے لوہے کے کانٹے رکھ دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے جو فرار ہوا یہ کانٹے اسے ذبح کر ڈالیں گے۔ یعنی یہ گویا انہوں نے بتایا ہے کہ لشکر یہ تھا، اس کا حوصلہ یہ تھا، تیاری یہ تھی، اور وہ اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ یہ قبائلی جو اس طریقے سے اٹھے ہیں اور اب آ کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اب ان کا خاتمہ ہی کر دینا ہے، پیچھے لوٹنے کا موقع نہیں دینا۔ تو یہ اس روایت کا وہ حصہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے خاتمے میں اب ایک حصہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں یہ ایک طویل روایت ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بخاری سے لی گئی ہے۔ اس روایت میں اس سے پہلے چند چیزیں بیان ہو چکی ہیں، یعنی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سیدنا عمر نے کس طرح کا اقدام کیا جائے، مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد یہ رائے قائم ہوئی کہ سب سے پہلے کسریٰ کی طرف لشکر بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کر کے یہ لشکر بھیجا گیا۔ یہ کوئی 12,000 کی تعداد میں تھا۔ اس کے مقابلے میں فارس کے لوگ آئے، اس موقع پر انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے گفتگو کی، وہ گفتگو بھی میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کا جواب دینے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے، ہمیں پیغمبر نے حکم دیا ہے آنے کے لیے، یعنی یہ فیصلہ ہمارا کوئی اجتہادی فیصلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں واضح حکم دیا گیا تھا۔ یہ واضح حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول قائم کر دیے گئے تھے اتمام حجت کے بارے میں، ان کے تحت آپ کے مخاطبین کی 3 جماعتیں متعین ہو گئی تھیں: مشرکین عرب، عرب کے اہل کتاب، اور گرد و پیش کے اہل کتاب، یعنی وہ سب کے سب طے ہو گیا تھا کہ کون ہوں گے۔ اور اس میں جو 8 بڑے حکمران تھے ان میں سے بڑی سلطنتیں تو 2 ہی تھی، ان کو آپ نے خط لکھ کر متعین بھی کر دیا تھا تاکہ ان کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو اور ان سے آگے کوئی اقدام نہ ہو۔ یہ آپ طے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اسامہ کا لشکر تو خود آپ نے تیار کر دیا تھا اور اس کا امیر بھی مقرر کر دیا تھا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور سزا دینے کے معاملے میں اختیار صحابہ کرام ہی کو دیا گیا تھا۔ اس کو خود قرآن مجید نے اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں، جس کا میں ابھی درس دے رہا تھا، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ساری بات انہوں نے یہاں بتائی ہے۔ اس کے بعد اب اس روایت کا آخری حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فقال المغیرۃ بن شعبہ حین رأى کثرتهم لم اراک اليوم فشلا قال فقام المغیرۃ بن شعبہ حین رأى کثرتهم فقال لم اراک اليوم فشلا ان عدونا یترکون ان یناموا فلا یوجلوا اما واللہ لو ان الامر الی لقد آجلتهم به فقال النعمان ربما اشهدک اللہ مثلها مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ولم युनद्दिम का वलम युख्ज़े का वलाकिन्नी शहीदतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरा काना इज़ा लम युकातिल फ़ी अव्वलिन नहार इंतज़रा हत्ता तज़ूल अश-शम्सु व तहुब्बर रियाह व यनज़िल नस्र अला अय्युहन नास फंज़ुरू इला रायती हाज़िही फ़इज़ा हर्रक्तुहा फ़स्तइद्दू मन अरादा यतना बिरुमिही फ़लयुयस्सिरहु वमन अरादा यज़रिबा बिअसाहु फ़लयुयस्सिर असाहु वमन अरादा यतना बिखिंजरिही फ़लयुयस्सिरहु वमन अरादा यज़रिबा बिसैफ़िही फ़लयुयस्सिर सैफ़हु अला अय्युहन नास इन्नी मुहर्रिकुहा सानिया फ़स्तइद्दू सुम्मा इन्नी मुहर्रिकुहा सालिसा वशुद्दू अला बरकतिल्लाह फ़इन कुतिलतु फ़लअमीरु अख़ी वइन कुतिल अख़ी फ़लअमीरु हुज़ैफ़ा फ़इन कुतिल हुज़ैफ़ा फ़लअमीर अल-मुग़ीरा इब्न शुअबा वक़द हद्दसनी ज़ियाद अन्ना अबाहु क़ाल क़तलहुमुल्लाह फ़नज़रू इला बग़लिन मुअक्करिन असलम व समना कदसतिल क़त्ला अलैहि फ़मा उशब्बिहु इल्ला कौम मिन कौमि समक मुल्कन बाज़ुहु अला बाज़ फ़अरफ़्तु अन्नहु इन्नमा यकूनुल क़त्लु फ़िल अर्द वलाकिन्न हाज़ा शय्युन सनअहुल्लाह व ज़हरल मुस्लिमून व क़ुतिल नौमान व अख़ूहु व सारल अम्रु इला हुज़ैफ़ा। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। चुनाचे यानी वो सब गुफ्तगू हो गई जिसका ख़ुलासा मैंने पीछे बयान कर दिया, अब आगे है। चुनाचे मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उन लोगों की कसरत देखी, एक बड़ा लश्कर सामने है, गुफ्तगू हो गई, उन्होंने बता दिया कि हमें तो अल्लाह के पैगंबर ने मुकर्रर किया है और हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम मरने के लिए आए हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। चुनाचे मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उन लोगों की कसरत देखी तो फरमाया, मैंने आज तक इस तरह की कमज़ोरी नहीं देखी। ये वो अपने लश्कर पर तबसरा कर रहे हैं। इस तरह तो हमारे ये दुश्मन छोड़ दिए जाएंगे कि आराम से सोते रहें और इन्हें किसी सबकत का अंदेशा न हो। बाखुदा अगर मामला मेरे हाथ में होता तो मैं फ़ौरन उन पर टूट पड़ता। यानी उनका ख्याल ये था, एक बड़े सहाबी हैं और बड़े जहांदीदा शख्स हैं, सियासी मामलात में भी इनका बड़ा किरदार रहा है बाद के ज़मानों में। तो ये कहते हैं कि मामला मेरे हाथ में होता तो ये गुफ्तगू के बाद बस हमला कर देना चाहिए था। यानी हमले का सही वक्त गुजरा जा रहा है, उनका ख्याल ये था। ये मालूम है कि जंगो जदाल में बाज़ औक़ात वक्त बड़ी अहमियत रखता है, तो उन्होंने इसको पेश नज़र रख कर ये तबसरा किया। मामला मेरे हाथ में होता मैं फ़ौरन उन पर टूट पड़ता। इस पर नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह इस तरह की कई जंगें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखा चुका है, फिर आपको उसने कभी शर्मिंदा किया न रुस्वा। यानी उन्होंने पहले तो तहसीन की कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप भी बहुत जंगें देख चुके हैं, यकीनन आपको कामयाबियाँ हुई हैं, आपकी बात सराखों पर, लेकिन मेरे इंतज़ार की वजह ये, यानी ये जो लश्कर का सिपह सालार है वो बता रहा है कि मैं क्यों हमला नहीं कर रहा, लेकिन मेरे इंतज़ार की वजह यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मार्कों में इस तरह शिरकत की है कि आप जब दिन की इब्तिदा में जंग नहीं करते थे, यानी या तो जंग दिन की इब्तिदा ही में शुरू कर देते थे, यहाँ ताख़ीर हो गई थोड़ी सी, तो वो कहते हैं कि जब दिन की इब्तिदा में जंग नहीं करते थे तो लाजमन इंतज़ार करते, यानी फिर दोपहर में ये तरीका नहीं था आपका। अगर तो जंग की इब्तिदा सुबह हो गई है, यहाँ ये लश्कर आया, उन्होंने तर्जुमान खड़ा कर दिया, हम गुफ्तगू करते रहे, सब बस्ता होते रहे, वक्त गुज़र गया है, तो कहते हैं कि लाजमन इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, हवाएं चलने लगें और अल्लाह की मदद नाजिल हो जाए। यानी गोया फिर वो दुआओं के बाद, एक दुआएं वो हैं कि जो सुबह कर ली हैं, एक दुआएं वो हैं जो अब फिर सहरा की धूप, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ गिरदो पेश में है, तो हुजूर का तरीका ये था कि या जंग सुबह के वक्त करनी है या फिर सूरज ढलने के बाद। इसके बाद उन्होंने लोगों को मुखातिब किया, यानी ये तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पेश नज़र ये है कि मैं हुजूर के तरीके पर अब ज़रा दिन ढलने के बाद ही हमला करूँगा। लोगों को मुखातिब किया और कहा, लोगों मेरे इस झंडे को देखते रहो, मैं जब इसको हरकत दूं तो तैयारी कर लेना, जो अपना नेज़ा मारना चाहे वो उसे तैयार रखे, जो अपनी लाठी चलाना चाहे लाठी तैयार कर ले,
جو خنجر چلانے کا ارادہ رکھتا ہو خنجر تیار رکھے، اور جو اپنی تلوار سے مارنا چاہتا ہو وہ تلوار تیار کر لے۔ سنو لوگوں، میں اس جھنڈے کو دوسری مرتبہ حرکت دوں گا، یعنی یہ پہلی مرتبہ جھنڈے کی حرکت اس لیے ہوگی کہ تیار ہو جاؤ، دوسری مرتبہ حرکت دوں گا تو تم لوگ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یعنی پہلے میں اسلحہ تیار کرو گے، جو کچھ بھی سامان اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گے، اور دوسرے میں تیار ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کو تیسری مرتبہ حرکت دوں گا، تم اسے دیکھو تو اللہ کی طرف سے خوشبختی کے بھروسے پر ٹوٹ پڑو، یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح اشارہ دوں گا جس کے بعد تم جنگ کرو گے۔ پھر اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا بھائی امیر ہوگا، اور وہ بھی قتل ہو جائے تو حذیفہ امیر ہوں گے، اور اگر حذیفہ بھی قتل ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ امیر بنا لیے جائے۔ یہ انہوں نے بعد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ذمہ داری کیسے منتقل ہوگی۔ زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر ڈالا، یعنی وہ سارا کا سارا لشکر جو مقابلے میں آیا تھا ڈھیر ہو گیا بالکل۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدا ہوا ایک خچر دیکھا جس پر مقتول ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ میں تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئی ہوں۔ جب عام طور پر مچھلی پکڑنے والے مچھلیاں پکڑ کے پھینکتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا اس جنگ کے مقتولین کو جو مقابلے کے لیے آئے تھے۔ سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین پر ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا ہے۔ انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ یہاں معاملہ ہم انسانوں نے نہیں کیا، یہ کوئی اور دنیا ہے جو روبہ عمل ہوئی۔ چنانچہ مسلمان غالب آ گئے، نعمان بن مقرن اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، اور امارت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی۔ تو اس میں بالکل وہی صورت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ انفال میں، کہ یہ جو بدر میں جو کچھ ہوا ہے یہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اسی کی شہادت صحابہ اپنے اس معرکے کے بارے میں بھی دیتے ہیں۔ یہ روایت اس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔